دیکھیں بات جو کریں گے ہم میرے خیال میں آج کے پورے ویلاگ میں باجوڑ کی اہمیت، باجوڑ میں یہ ہر دفعہ جو بھی تحریک شروع ہوتی ہے باجوڑ میں وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. باجوڑ جو ہے سیاسی لحاظ سے کیسا ہے، باجوڑ جیوگرافی لحاض سے کیسا ہے، اور باجوڑ کی جو ہے دیگر اس کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے یہ کیا، اور باجوڑ میں یہ ایک ٹریڈیشنل قبائلی ضلع رہا ہے یا اس کی جو ڈفرینس ہے، یہ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ گئے نا تو پھر یہ بات آسان ہوگی کہ یہ چیزیں باجوڑ میں اور پورے باجوڑ میں بھی یہ نہیں ہوتے. ایک تحصیل ہے جس کو مامون تحصیل کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. پہلے آتے ہیں باجوڑ کی جو جیوگرافک اس کی جو اہمیت ہے. باجوڑ جو ہے یہ ہسٹوریکلی یہ 1970 میں میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے دیر سے علیحدہ کیا گیا اور اس کو ایک قبائلی ایجنسی کے طور پر اس کو بنایا گیا. حالانکہ یہ اٹ واز پارٹ آف دا دیر کا حصہ تھا، ضلع دیر کا یہ حصہ تھا. باجوڑ واحد باقی سارے جو قبائلی اضلاع تھے یا قبائلی ایجنسیز تھے، باجوڑ واحد جس میں پراپر جو ہے اسٹیٹ سسٹم ہوتا تھا. یہاں پہ نواب ہوتا تھا، جس طرح مردان میں، جس طرح دیر میں، جس طرح مختلف اس میں نوابیزم ہوتی تھی. مطلب ہے کہ باجوڑ نواب، خار نواب جس کو کہا کرتے تھے، خار از مین اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت، تو اس کو خار نواب کہا کرتے تھے. اس کے ساتھ ان کے خانائٹس ہوتے تھے، جس طرح یہ ناوگئے خانہ ناوگئے جو ابھی یہ بسم اللہ خان کا جو ہے، جو شوکت اللہ خان جو گورنر ہے اس کے والد صاحب، یہ خانہ ناوگئے. جس طرح خانہ پشت، یہ جو شہاب الدین خان اس کے والد صاحب جو تھے اس کے جو یہ خانہ پشت، ابھی شہاب الدین خان خود جو ہے یہ پشت کے خان ہیں. تو اسی طرح ہر جو اس طرح عثمان خیل ہو گئے، اس طرح چمرکنڈ ہو گیا، اس طرح ان علاقوں میں مامون میں باقاعدہ ان کی اسٹیبلشڈ خانائٹس تھے اور یہ نوابیزم تھا. تو یہ باقی علاقوں سے مختلف تھا اور یہاں پہ باقاعدہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ باقی اس سے مختلف تھا. اور سیاسی اگر ہم دیکھیں تو یہ واحد ٹرائبل ایجنسی تھی اور اب ڈسٹرکٹ ہے کہ یہاں پہ ساری سیاسی جماعتوں کی پریزنس جو تھی وہ وہاں باقاعدہ عوامی نیشنل پارٹی کافی ایکٹیو تھی، جماعت اسلامی کافی ایکٹیو تھی، پیپلز پارٹی سر آپ کو پتہ ہے. یہاں پہ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کا ایم این اے رہا ہے شہاب الدین خان، اس سے الیکٹ ہو گئے. جماعت اسلامی کا ایم این اے رہا ہے ہارون رشید صاحب. یہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، پہلے تو وہ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ بھی اس کی بھی موجودگی ہے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مطلب ہے کہ جتنے بھی، اور خاص کر پھر بعد میں جو پی ٹی آئی آ گئی اور پی ٹی ایم آ گیا. تو اگر ہم دیکھیں تو باجوڑ پولیٹیکلی جو ہے یہ بڑا ایکٹیو رہا ہے اور یہ واحد ایجنسی ہوا کرتی تھی جہاں پہ ایک پولیٹیکل الائنس جسے کہتے ہیں، سیاسی اتحاد، جس کو باجوڑ سیاسی اتحاد کہا کرتے تھے. اور باقاعدہ اس کی جو پریزیڈنسی تھی وہ روٹیشن پہ ہوتی تھی، کبھی عوامی نیشنل پارٹی پریزیڈنٹ ہوتا، کبھی جماعت اسلامی، کبھی جے یو آئی، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی مسلم لیگ، کبھی پی ٹی آئی. مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے ایکٹیو ہے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جیوگرافک لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو اس پہ جو ہے، لیکن یہاں پہ اسٹیبلش خانائٹس، خانز اور نوابس جو تھے، مطلب یہ کہ ایک اسٹیبلش آرڈر اس میں تھا. سیاسی طور پر ایجوکیشن سب سے میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا پراپر پبلک اسکول بنا ہے باجوڑ، اس کو باجوڑ پبلک اسکول کہتے ہیں، تو وہ بھی باجوڑ میں اور بڑا ایڈوانس، جس طرح یہ اے پی ایس تھا یا اس طرح ہم اسلامیہ کالج ایٹ وغیرہ اس لیول کے جو ہے یہ باجوڑ میں باقاعدہ بورڈنگ ہوتے تھے. تو یہ ابھی جو کیڈٹ کالج کو بھی دیکھے تو وہ بھی خیر وہ تو مومن میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ زمین جو ہے یہ باجوڑ کی وہ سرزمین ہے. تو اس کی یہ اہمیت بہت زیادہ ہے باجوڑ کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ تحریکیں بھی باقی اس لحاظ سے بڑے آرگنائزڈ چلے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو تھا باجوڑ کی اگر ہم بات کریں افغانستان کے ساتھ اس کے ریلیشن کی، تو باقی جو اگر آپ ڈیورنٹ لائن دیکھیں تو اگر مومن ہے تو بڑے بڑے پہاڑ ہے، صرف اس میں درے ہیں جس میں آپ نے جانا ہوتا ہے، جس طرح یہ گرسل کا درہ ہے وغیرہ، یہ بڑے مطلب ہے کہ آپ کو مشکل ہے. اس طرح خیبر ہے، اس طرح اگر آپ نیچے آ جائے تو یہ جو کرم ہے یا وزیرستان وغیرہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پہ جو پارٹیشن ہوئی ہے اس میں بالکل فیملیز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. باقیوں میں اتنی ڈویژن نہیں ہوئے فیملی کی. یہاں پہ اتنا ہوا ہے کہ مسجد یہاں پہ رہا ہے، آپ کی گھر اسی سائڈ پہ ہے، زمین آپ کی اسی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کا ایک بھائی پاکستان سائڈ پہ ہے، دوسرا بھائی افغانستان سائڈ پہ ہے. مسجد جو ہے یہاں پہ ہے، حجرہ
وہاں پہ ہے. مطلب ہے کہ اتنے یہی وجہ ہے کہ موومنٹ یہاں پہ باقی جو ٹرائبل ایجنسیز تھے یا اضلاع تھے اس کے بنسبت یہاں پہ بہت زیادہ رہی ہے. اور ابھی تک یہ جو 2006 تک جو ہے یہ اس کو آپ کلوز نہیں کر سکتے تھے انسانی حوالے سے یا دیگر جو قبائلی اور ان کے رشتہ داریاں تھیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب افغانستان کی جو لڑائی شروع ہو گئی تو باجوڑ پہلی جو بمباری روس نے کی تھی یا افغان گورنمنٹ نے کی تھی وہ باجوڑ پہ کی تھی. ابھی بھی ایک ہے نام اس کا مجھے نہیں لیکن اس کو لگاڑے ملک کہتے ہیں. اس کے حجرے میں اگر آپ جائے تو وہی جو ان کے جو روس کے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کارتوس کے جو توکے وغیرہ ہیں یا وہ جو بڑے کیننز اور اس کے جو باقیات ہیں وہ وہاں پہ پڑے ہیں. تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جہاد جب شروع ہوا تو دیگر علاقوں کی ابھی دیکھیں گلبدین حکمتیار سب سے زیادہ وہ اگر آپ دیکھیں وہ باجوڑ میں آئے. دیگر تنظیموں کے لوگ باجوڑ میں آتے تھے. بارڈر کراس کرنا جو ہے نا یہاں پہ کوئی مطلب ہے کہ ایک جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ جا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے باجوڑ کی جو جیوگرافک اہمیت ہے وہ بھی اتنی اہم ہے جتنی اس کی سیاسی اور اس کی جو قبائلی ہے. تو یہ پہلے سے ہی آ رہا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں جو شروع میں کچھ جب پارٹیشن ہو گئی تو اس وقت بھی کچھ مسئلہ ایسے آئے تھے کہ خان ادھر رہ گیا, اس کی جو خانائش اس کا جو گاؤں تھا اس کا جو قبیلہ تھا وہ ادھر رہ گیا. اس طرح اسمار جو ایک بڑا مشہور علاقہ ہے یا یہ ہمارا جو پشت کا علاقہ ہے, یہ ساری چیزیں تو باجوڑ کو اٹ از اے ڈفرینٹ دیگر قبائلی اضلاع سے یہ بالکل مختلف ہے اس کا کریکٹر. دیکھیں یہ انٹرسٹنگ بات ہے, باجوڑ میں ریسیپشن بہت اچھی ہوتی ہے کوئی بھی تحریک آ جائے. جس طرح میں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جب آ گئی تو سب سے زیادہ قبائلی اضلاع میں سب سے زیادہ جو پولیٹیکل ورکر اور پریزنس رہی وہ باجوڑ میں تھی سب سیاسی جماعتوں کی. جب اب صوفی محمد کی تحریک شروع ہوتی ہے 1992 میں ملاکنڈ ڈویژن میں, 1993 میں یہ باجوڑ میں باقاعدہ لانچ ہوتی ہے. 1994 میں جو ریاست کے خلاف پہلا جب عام سٹرگل شروع ہوتا ہے, مسلح جدوجہد شروع ہوتی ہے, وہ باجوڑ سے شروع ہوتی ہے, مامون سے. یہ جو ابھی بھی جو آج کل بھی وہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں سے جو شروع ہوا. اور وہاں پہ ابھی یہ جو مولوی فقیر محمد, مولوی شیر بہادر, مسعود سالار وغیرہ یہ اس وقت, اور یہ مامون سے شروع ہو کے پھر آپ کا جو مطلب یہ ہے کہ باجوڑ کا جو ممن کے ساتھ جو آخری علاقہ ہے وہ ناوگے کا گاؤں جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو کے خار تک جو ہے نا یہ تحریک جو ہے فل سوئنگ پہ تھی. ریاست بالکل ختم ہو گئی تھی, انتظامیہ صرف کالونی تک محدود ہو گئی تھی, سیکورٹی فورسز صرف چھاونی تک محدود ہو گئے تھے. 40-50 کے قریب جو ہے سپاہیوں کو اس کے لوگوں نے اسلحہ لیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو قید کر دیا گیا, اور یہ سلوگن اٹھی شہادت یا جہاد, شریعت یا شہادت, شریعت یا شہادت. ابھی ملاکنڈ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے, لیکن باجوڑ میں جس کو ہم کالی پگڑی والے کہتے ہیں, اور یہ کالی پگڑی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غزوات کی علامت ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے پہ جنگ پہ جاتے تھے تو وہ کالی پگڑی پہنتے تھے. تو یہ ساری, اور یہ بھی مامون سے میجر. اور اس تحریک کو بھی اگر حقیقت ہے ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ریاست نے آپریشن کیا, لیکن اس کو ریاست نے ختم نہیں کیا تھا. پھر یہ باجوڑ کا ایک بڑا مشہور ملک تھا, ملک شاہ جہان, جو بعد میں میرے خیال میں اس کو قتل کیا گیا تھا. اس نے ایک لشکر بنائی اور لشکر کشی کر کے ان کو جو ہے نا دبا دیا. تو مطلب یہ کہ اگر ہم صوفی محمد کی تحریک کو دیکھیں, صوفی محمد کی تحریک کے بعد یہ تقریباً میرے خیال میں رہی 8-9 سال تو وہ چلتی رہی اس کے بعد یہ جو طالبان والی فنامنا انٹر ہوتا ہے. تو طالبان کو اگر دیکھیں آپ تو وہ بھی طالبان اس وقت جو اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی کا نائب امیر جو ہے مولوی فقیر محمد, وہ کہاں سے, مامون سے, اس کا تعلق بھی جہاں پہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ ایک ہے کہ جو بھی حالانکہ میں اکثر یہی حیران ہوتا ہوں, بار بار میں یہ بات کروں کہ جتنا یہ ایجوکیٹڈ ہے, جتنا یہ پولیٹیکل ہے, اتنا ہی یہ مذہبی بھی ہے باجوڑ. تو اس کی بڑے ایکسٹریم کریکٹرسٹک ہے. تو یہ ابھی اگر آپ دیکھیں ابھی مامون میں جو چل رہا ہے اس وقت, اگر آپ دیکھیں 1200 کے قریب کہتے ہیں میلیٹنٹس ہے, تو اس میں کچھ لوکل ہوں گے, کچھ باہر سے ہوں گے, لیکن بڑا ایک ریاست کو ایک تھریٹ پیش کر رہے ہیں. اور خطرہ اس لیے ہے کہ جو صوفی محمد کی تحریک تھی اس نے حکومت کو مکمل طور پر پیرالائز کیا تھا, لیکن جو تحریک اگر باجوڑ میں شروع ہوگی تو دیر میں
ضرور اس کے اثرات ہوں گے. ابھی دیکھیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, اس وقت دیر میں دوبارہ مسئلہ ہے اسپیشلی میدان میں, اور یہ جو باجوڑ کے ساتھ متصل علاقے ہیں وہ, حالانکہ باجوڑ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پھر چرسدے کے بھی کچھ علاقے لگ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ نہیں ہے, کوئی سچویشن وہ نہیں ہے. مومن کا ساتھ ان کا پورا بارڈر ہے, وہاں پہ بھی حالات کنٹرول ہے, لیکن یہ دیر کے ساتھ اس لیے کہ یہ ایک ہی لوگ ہے, اور یہ تاریخی طور پر انتظامی حصہ بھی تھا دیر کا. اگر ہم دیکھیں تو یہ شریعت کا جو سب سے پہلے نعرہ تھا یہ وہاں سے زیادہ پہلے باجوڑ میں ہوا تھا. یہ باجوڑ میں جو تھا, اور باجوڑ میں وہ جو قاری ضیاء الرحمن وغیرہ اس طرح دیگر جو بڑے بڑے نام تھے جو طالبان کے ساتھ وہ بڑے ایکٹیو ہوتے, اور طالبان کی تحریک جو یہاں پہ ایک تو وہ حقانی گروپ تھی, حقانی تو آپریٹنگ فرام وزیرستان, وہ تو وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے, لیکن یہاں پہ بھی بڑی سٹرانگ اس کی ابھی یہ جو آئس کے جس کو وہ کہتے ہیں خراسان, یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو باجوڑ اور کنڑ میں یہاں پہ وہ زیادہ وہ ہے, زیادہ اٹیک جو آئس کے کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ کنڑ کا جو پہلا گورنر تھا جب طالبان آئے اس کا تعلق بھی باجوڑ سے تھا. پاکستان کے سینٹ میں بھی اگر دیکھیں دو تین نام ایسے ہیں جو کہ باجوڑ سے پاکستان کے سینیٹر رہے, مطلب پولیٹیکلی دونوں سائڈ پہ یہ بڑا یہ ہے, تو اثر تو اس کا بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسپیشلی یہ جو مامون تحصیل ہے یہاں پہ افغانستان میں جو ہوگا اس کے اثرات ادھر ہی ہوں گے. وہاں پہ ملیٹنسی ہوگی, باجوڑ میں سب سے پہلے ہوگی, وہاں پہ ایک انسرجنسی ہوگی تو یہاں پہ ان کے اثرات ہوں گے. تو باجوڑ کا اثر لینا افغانستان سے میرے خیال میں یہ اتنی انہونی وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں مومن کا بھی بارڈر لگ رہا ہے, لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مومن میں اتنی جلدی جو ہے نا وہ اثر پکڑتی ہو. خیبر ایجنسی میں دیکھیں, خیبر ایجنسی میں صرف تیرا, اور تیرا میں بھی باغ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں پہ, اور ڈیپلی فارسٹڈ ہے, مطلب کہ وہاں پہ جنگلات بہت زیادہ ہیں. اسی طرح اگر آپ تیرا کے بعد دیکھیں تو کرم ایجنسی آتی ہے اب جو بارڈر کے ساتھ لگتی ہے. کرم میں بھی آپ دیکھیں کوئی ایسی جگہ آپ کو نہیں ہے کہ یہاں سے جی یہ ہو رہا ہے, اس کے بعد نارتھ وزیرستان اور پھر ساؤتھ وزیرستان کے آ رہے. لیکن باجوڑ میں انفلٹریشن بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تشکیلیں جو باجوڑ میں ہوتی ہے وہ مطلب 50 60 100 200 اس طرح کی تشکیلیں ہوتی ہے. تو یہ اثر جو بھی وہاں پہ ہوگا, اب طالبان کا ہے تو اس کا اثر باجوڑ میں ہوگا. ابھی تک یہ ٹریل کر رہے ہیں. اور اس طرح میں نے کہا کہ صوفی محمد کا جو تحریک طالبان کا جو نائب امیر ہے فقیر محمد, وہ بھی اور بڑا انفلوئنشل ہے, وہ بھی تعلق ادھر سے ہے, اور وہ بھی یہاں پہ جو تشکیلیں کرتی ہے. مجھے یہ بات میرے خیال میں شہاب الدین خان نے بتائی تھی کہ اس طرح کچھ واقعہ ہوا تھا تو پھر اس کا فون آیا, تو مطلب یہ ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے باجوڑ کو جو ہے باجوڑ کو رول کرنے کا, اور یہ تب تک رہے گا جب تک وہ زندہ رہیں گے. دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک سائڈ پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہے, اسپیشلی یہ جو مامون تحصیل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ سب, کیونکہ اگر نہ ہی ہوتے تو یہ جرگہ کس سے ملنے جا رہا ہوتا ہے, کہ مذاکرات کس سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کی ایک بڑی موجودگی ہے, اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں بھی ان کی آتی ہے, اور وہ ان کے ڈیمانڈز بھی سامنے آ رہے ہیں, ان کے جو ہے ڈسکشن کے جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکلتے ہیں. ابھی حالانکہ ابھی اس وقت جو ہے پابندی لگائی گئی ہے, تو لوگوں نے ایک اصل میں ریاست پہ ایک تھوڑا سا لوگوں کا ایک ٹرسٹ کا مسئلہ تھا. لوگوں کا یہ تھا کہ جب آپریشن ہو جاتا ہے تو آپریشن کے بعد ریاست علاقوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتی ہے, مطلب ایک ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشنز, اور اس کو وہ دوبارہ وہ نہیں کرتی, نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ ریاست کو ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا کہ شاید یہ منرلز کے لیے ہو رہا ہے, باجوڑ میں منرلز بہت زیادہ ہے. وہ اور بات ہے کہ مامون میں نہیں ہے, مطلب ہے کہ باجوڑ میں نیفرائڈ بھی ہے, سلفائڈ بھی ہے, یہ دیگر جو امپورٹنٹ اسٹریٹجک منرل جو ہے وہ بھی بہت ہے, لیکن وہ مامون میں نہیں ہے. وہ زیادہ تر عثمان خیل کا تحصیل ہے جو کہ دیر کے ساتھ لگتا ہے, جو دیر کے پہاڑ ہے نا اس میں بہت زیادہ ہے. تیسرا نیریٹیو یہ تھا کہ یہ دوبارہ یہاں سے جو ہے افغانستان میں یہ کچھ مطلب جب یہ امریکہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس کے لیے تو لوگوں کے مطلب ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھے, تو انہوں نے آپریشن کی مخالفت کی.
پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پاس جا کے آپ ہمیں موقع دیں، اگر یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں ریاست ہوتے تو ہم ان کو پاس جا کے وہ کنونس کرتے ہیں کہ وہ نکل جائے اور یہ جرگہ کی بات مانیں گے، کیونکہ مقامی ہے۔ اس طرح میں نے کہا فقیر محمد اسی علاقے کا ہے، اسی باجوڑ کا ہے، ابھی تک وہ سٹاک ہو گئے ہیں۔ ابھی ریاست نے ان کو 1 ہفتہ دے دیا، فوج نے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ وہاں پہ آپریشن کی مکمل تیاری ہو چکی ہے، علاقے کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ ناکام ہو گئے، اب مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر آپریشن ہوگا۔ ریاست لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے کہ چلو جی آپ اپنی طرف سے اگر آپ کے پاس کوئی اور حل ہے تو لیٹس ٹرائی دیٹ سلوشن۔ لوگوں نے کہا کہ ہم جرگے کے ذریعے جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہفتہ 10 دن ہو گئے کہ جرگہ آ رہا ہے، جرگہ جا رہا ہے، آج بھی آ رہا ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی، پرسوں بھی بات کی تھی، مطلب 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا کہ جرگے کی موومنٹ چل رہی ہے۔ پہلے بڑا جرگہ تھا، 52 ممبرز تھے، بعد میں یہ تقریباً 6-7 ممبرز کا ہو گیا، وہاں بات ہوتی ہے، پھر ڈی سی کے ساتھ ہوتی ہے، پھر IGFC کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب ایک کوآرڈینیشن چل رہی ہے۔ اور IGFC اس وقت جو ہے نا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے باجوڑ میں، وہاں پہ خود جو جرنیل ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم مانیں گے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ آپریشن کی حمایت کرو گے، اور بلکہ ساتھ ہی فرنٹ پہ بھی آپ لوگ ہوں گے، جرگے والوں کو کہا رہے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے مجھے سنبھلتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور آپریشن اگر ہوگا تو وہ ڈیڈلی ہوگا اس دفعہ، اور میرے خیال میں یہ لاسٹ آپریشن ہوگا، پھر یہ بارڈر والا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، جس کا گھر ادھر ہے ادھر، جس کا گھر ادھر ہے ادھر، پھر یہ کٹ ہو جائے گا۔